السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنا 13واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 53، 53 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ اس سے متاثر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لایا جائے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلے جا کے ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو، ان کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر بادشاہ کی تفتیشی کارروائی ہوئی، پھر عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف جرم کیا اور اس نے کہا کہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ بالکل سچا ہے۔ اب اس کے اعتراف جرم کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ آیت نمبر 52 12ویں پارے کے اختتامی آیت ہے، وہ ہم نے پڑھی تھی کہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی عزت کا پردہ چاک کروں، میں چاہتا تھا کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ اگر اس نے مجھے اپنے گھر میں عزت اور اکرام سے رکھا تھا، مجھ پر اعتماد کیا تھا، تو میں نے بھی اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، کیونکہ میرا ایمان ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما ابرئ نفسی، باقی جہاں تک نفس کی بات ہے تو میں خود کو کوئی بہت پاک باز نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسانی تو انسان کو برائی پر ابھارتا ہی ہے اور اس کے حملے سے وہی بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر میری حفاظت کا خصوصی انتظام نہ ہوتا تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن میرا رب کون ہے؟ ان ربی غفور الرحیم، چونکہ میرا رب بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ تو جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں، یعنی آج سے آپ کا شمار ہمارے خاص مقربین میں ہوگا اور مملکت کے اندر آپ کا ایک خاص مقام ہوگا، آپ کی امانت اور دیانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ نے فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جان چکے تھے کہ اس ملک پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور اگر ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی درست اور مؤثر اقدام نہ کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ مصر ایک خوفناک قحط کی زد میں آ جائے گا، بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی بہت بھیانک حالات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ پورے خطے کے اندر مصر ہی ایسا ملک تھا جہاں غلہ اور دوسری اشیاء خوراک پیدا ہوتی تھیں، تو اس کے ہمسائے میں چاروں طرف خشک صحرائی علاقے تھے اور اناج وغیرہ کے سلسلے میں تمام علاقوں کا انحصار مصر کی زراعت پر تھا۔
یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا تو فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں کہ اگر خزانے اور خوراک اور زراعت کا پورا انتظام میرے پاس ہوگا تو میں اس آفت کا سامنا کرنے کے لیے جامع اور ٹھوس منصوبہ بندی کر سکوں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ عطا کرنے کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بدوی اور صحرائی ماحول سے اٹھایا اور دور دراز کے نہایت متمدن ملک کے اعلیٰ ترین سطح کی سوسائٹی میں پہنچایا گیا، اور دوسرے مرحلے میں اسی ملک کے ارباب اختیار اور اقتدار کی صف پہ ایک ممتاز مقام عطا کر دیا، جس کے بعد اب یوسف علیہ السلام پورے اختیار کے ساتھ عزیز کے عہدے پر متمکن ہو گئے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بار بار یوسف علیہ السلام کے لیے محسن کا لفظ آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کردار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور محسن کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جو کوالٹیز یوسف علیہ السلام کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی کوالٹیز مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں۔ اب آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اس زمانے سے شروع ہو رہی ہے جب مصر میں بہتر فصلوں کے 7 سال ختم ہو چکے تھے اور قحط شروع ہو چکا تھا، اور یہ قرآن ان کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے عین مطابق 7 سال تک مصر میں خوشحالی کا دورہ رہا، فصلوں کی پیداوار معمول سے کہیں بڑھ کر ہوئی۔ اس دوران یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اناج کے بڑے بڑے ذخائر جمع کیے۔ جب پورا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو مصر کی حکومت کے پاس نہ صرف اپنے عوام کے لیے بلکہ ملحقہ علاقوں کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اناج وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر راشن بندی کا ایک خاص نظام متعارف کروایا، اور اس نظام کے تحت ایک خاندان کو 1 سال کے لیے صرف اس قدر غلہ دیا جاتا تھا جس قدر ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا، اور اس کی قیمت اتنی وصول کی جاتی تھی جو وہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ ان حالات میں ارد گرد تمام ہی ایریا قحط کی لپیٹ میں تھا، تو فلسطین میں بھی قحط کا سماں تھا، وہاں سے بھی لوگ قافلوں کی صورت میں مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے، جبکہ آپ کا جو چھوٹا بھائی تھا، جو آپ کا سگا بھائی تھا بنیامین، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو کسی بھی طرح ان کے ساتھ بھیجنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے سامنے پیش ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو آپ نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر وہ آپ کو نہیں پہچان جائے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اس وقت اتنی بڑی سلطنت میں اتنے بڑے عہدے پر ہے جس کے دربار میں ہم پیش ہو رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروایا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے۔ غلہ کیونکہ راشن بندی کے تحت دیا جاتا تھا تو ان کا ایک بھائی گھر پر تھا، اب انہوں نے کوشش کی کہ اس کے حصے کا غلہ بھی لے لے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم غلہ لینے آؤ گے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی واپس ان کے کجاووں میں ڈال دو۔ اس زمانے میں چیزوں کے عوض چیزیں خریدی جاتی تھیں، چنانچہ وہ لوگ بھی اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں بھیڑ بکریوں کی اون وغیرہ اس مقصد کے لیے لے کر آئے تھے، اور غلے کی قیمت کے طور پر انہوں نے یہ چیزیں پیش کر دی تھیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو ہدایت کی کہ جب ان کے کجاووں میں گندم بھری جائے تو ان لوگوں کی یہ چیزیں جو انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ادا کی ہیں واپس ان کے کجاووں میں رکھ دینا۔
تاکہ وہ پہچانیں ان کو جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، یعنی ایک اونٹ غلہ ہمیں نہیں دیا گیا، تو چھوٹے بھائی کے حصے کا غلہ روک دیا ہے اور وہ تبھی ملے گا جب ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تم پر اعتماد کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا؟ ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے، یہ اضافی بوجھ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم لازماً اسے لے کر واپس آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ یعنی کوئی ایسی ہی مصیبت آ جائے کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، تمہاری گلو خلاصی مشکل ہو جائے تو اور بات ہے، مگر عام حالات میں تم لوگ اسے میرے پاس واپس لانے کے پابند ہو، اللہ کا پختہ عہد کرو کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کیونکہ 11 بھائی جا رہے تھے اکٹھے اور تمام ہی اچھے کڑیل جوان تھے اور لمبے چوڑے قد و کاٹ کے تھے، تو حسد اور نظر بد وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا کہ تمام بھائی اکٹھے ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ کچھ روایات ملتی ہیں کہ ان کے دل میں یہ دھڑکا تھا کہ کہیں 11 کڑیل جوان اکٹھے جائیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حملہ آور آ رہے ہیں۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، یعنی اللہ کا اگر کوئی فیصلہ ہو تو وہ میں تم لوگوں سے ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی مشیت میں تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچنا منظور ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا، میں صرف ایک انسانی کوشش کی حد تک احتیاطی تدابیر ہیں جو کر سکتے ہیں، وہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو کرو۔ ان الحکم الا للہ، پورا اختیار مکمل اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، وہ یعقوب علیہ السلام بچانے والا نہیں تھا ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے اسے پورا کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کھٹک تھی جسے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کرنے کا کہا کہ اپنے بیٹوں کو ہدایت کی کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر اللہ کے کسی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یعنی جب وہ 11 بھائی اکٹھے اب آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو علیحدگی میں اپنے پاس بلایا اور ان پر اپنی شناخت ظاہر کی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہاں آپ یوسف علیہ السلام کے کردار کا بڑا پن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھڑکا نہیں رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا، اب اس وقت میں طاقت میں ہوں، تم دیکھنا میں ان کو کیسے سبق سکھاتا ہوں، یہ جو ہم دونوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اس کا بدلہ اب میں لے کر رہوں گا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں
کہ مجھے اللہ نے اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے، ہمیں آپس میں ملا بھی دیا ہے، اب ان بڑے بھائیوں کے رویے سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے سختی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ پھر جب آپ نے ان کے لیے سامان تیار کروایا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا خصوصی پیالہ تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ قافلے والوں تم لوگ چور ہو۔ جب قافلہ چل پڑا تو قافلے کو روک لیا گیا کہ ہمارا ایک پیالہ چوری ہو گیا ہے، ہمیں اس بارے میں تم لوگوں پر شک ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پوچھا ان کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں بادشاہ کا سونے کا جام نہیں مل رہا، جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ ان بھائیوں کا رویہ دیکھیں، ان کی جو انداز گفتگو ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں اس کے اندر کتنی لجاجت ہے کہ آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے ہم تو قحط کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنی دور ہم صرف غلے کے لیے آئے ہیں، ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہو، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص چور ہوا تو اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو جس کے سامان میں سے آپ کا پیالہ نکلے گا سزا کے طور پر آپ اسے اپنے پاس رکھیں گے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ ہمارے ہاں شریعت ابراہیمی کی روح سے چوری کے جرم کی یہی سزا رائج ہے۔ تو آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اور اپنے بھائی کے بورے سے پہلے پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یہ ایک ایسی تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اس میں توریے کا آسان انداز تھا اور اس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا بلکہ پورے خاندان کو آپس میں ملانا تھا۔ اس تدبیر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ تدبیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ یہ عارضی سا معاملہ ہے، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہاں پر دین الملکی آیا ہے تو دین الملکی سے مراد وہ نظام ہے جس کے تحت بادشاہ پورے ملک کو چلا رہا تھا، جس میں بادشاہ اقتدار اعلیٰ کا مالک، اس کا اختیار مطلق، اس کا ہر حکم قانون اور پورا نظام سلطنت اس کے تابع۔ اس حوالے سے ہمیں دین اللہ کی اصطلاح بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر اللہ کے اقتدار اور اختیار مطلق کو ہم تسلیم کر لیں اور پورا نظام زندگی اس کے تابع کر لیں تو یہی دین اللہ کا عملی ظہور ہوگا، اور یہی وہ کیفیت تھی جو دین اللہ کے غلبے کے بعد جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئی تھی، جس کی گواہی خود سورۃ نصر میں اس طرح دی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ بہرحال اس وقت مصر میں کیونکہ بادشاہی نظام رائج تھا، یوسف علیہ السلام اسے بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ نہیں تھے۔ آپ کو جو اختیار حاصل تھا وہ اسی نظام کے مطابق اپنے شعبے اور محکمے کی حد تک تھا جس کے وہ انچارج تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ آپ کے بھائیوں سے پہلے اقرار کروا لیا کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوگا سزا کے طور پر اسے خود ہی غلام بننا پڑے گا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جواز پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے علماء کے درجات ہیں، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ تدبیر کیوں کی۔ قالوا ان یسرق
فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طبیعت کا ہلکا پن کہ فوری طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک زمانے میں اس کا جو ایک سگا بھائی تھا اس نے بھی یہ حرکت کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے کردار کو ایک بار پھر نوٹ کریں۔ اتنی بڑی بات ان کے منہ پہ کہی جا رہی ہے، چور کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن بالکل خاموش ہیں۔ مکمل اختیار تھا نا ان کے پاس، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، اسی وقت شاؤٹ کرتے، کہتے تم مجھے چور کہہ رہے ہو، میں نے کب چوری کی، تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ لیکن سب کچھ جی ہی جی میں پی گئے۔ قال انتم شر مکانا، آپ نے دل ہی دل میں کہا تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر جو چوری کا بے بنیاد الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام نے پورے صبر کے ساتھ پوری حکمت کے ساتھ اسے برداشت کیا اور کسی قسم کا کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ محسنین کے درجے تک جانے کے لیے کر سکتے ہیں کوشش کہ کوئی ہمارے منہ پہ ہمیں کہے کہ تم یہ ہو اور ہم اس کو پی جائیں، کچھ بھی نہ کہیں، کوئی رسپانس نہ کریں، کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ محسنین کی صفات یاد ہیں؟ پیچھے چلے جائیں سورۃ آل عمران پہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار محسن کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ غصے کو پی رہے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے منہ پہ ان کو چور کہا جا رہا ہے، لیکن وہ بالکل خاموش ہیں۔ قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا والد بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ اب ان کے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہو گئی تھی۔ باپ کا اعتماد تو پہلے ہی کھو چکے تھے، اب اللہ کے نام پر عہد کر کے بنیامین کو ساتھ لائے تھے۔ اب سوچتے تھے کہ اگر اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب گڑگڑاہٹ پہ اتر آئے، منتیں کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، آپ تو بڑے شریف اور نیک انسان ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، مگر اس کو جانے تھے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کی بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو صاف طور پہ جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو ظالم ہوں گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے؟ یہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، وہی جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو بلکہ اس کو کسی دور دراز علاقے میں پھینک دو۔ اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے علیہ السلام کے معاملے میں کر چکے ہو؟ اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دیں، یعنی تم لوگ جاؤ، والد صاحب کو سارا واقعہ بتاؤ، اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں مجھے اجازت دیں گے تب میں واپس جاؤں گا، ورنہ میں ادھر ہی رہوں گا، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ یعنی ان کو والد کو صاف صاف بتا دو کہ ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس جرم میں وہ وہاں پکڑا گیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔
اب یہ واپس آتے ہیں بھائی اور آ کر یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں ساری صورتحال، اور کہتے ہیں کہ آپ مصر سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یا جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے سامنے سارا واقعہ ہوا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، سارا ماجرا وہ آپ کو سنا دیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جواب دیکھیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا، پس صبر ہی بہتر ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کر رہے ہیں فصبر جمیل، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کے بارے میں خبر ملنے پر انہوں نے بولا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس پر بھی صبر ہی کروں گا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم ہی اتنا بڑا تھا، اب ایک غیر جگہ پر دوسرے بیٹا مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اور تیسرے بیٹے یہودا کا دکھ اس پر مزید، جس نے مصر سے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا، مگر آپ صبر کا دامن تھامے ہوئے رنج و الم کے بے پناہ سیلاب سے گزر رہے ہیں، لیکن ثابت قدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب سب کو ایک بار پھر اکٹھا کر دے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور بیٹے کے ہجر اور فراق میں آپ کے دل پر جو گزر رہی تھی، خود قرآن کے الفاظ اس بات پر گواہ ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے والدین کے لیے، لیکن بچے کا گم ہو جانا اس سے کئی گنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اس کو نہلایا، کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، قبر میں ڈال کے آئے، تو کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ صبر آتا رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ثبات پیدا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو بچہ گم ہو گیا ہے اس کی یاد تو مستقل سہانے روح بن جاتی ہے، یہ خیال چین ہی نہیں لینے دیتا کہ پتہ نہیں زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ یہی دکھ تھا جو یعقوب علیہ السلام کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا، رو رو کے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اور آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ تو بتلا دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور آپ سے ضرور ملیں گے، مگر کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کب ملیں گے، یہ وہ سوالات تھے جو سال ہا سال سے مسلسل کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اب بنیامین کی جدائی پر یوسف علیہ السلام کا غم بھی پوری شدت کے ساتھ لوٹ آیا تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون خردا او تکون من الہالکین۔ انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اس صدمے میں یا فوت ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی بیٹوں کا حسد نمایاں ہے، بجائے اس کے کہ باپ کو تسلی دیں کہ دو بیٹے اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں، الٹا باپ کو پھر سے تانے دے رہے ہیں کہ آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بیٹوں سے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی لان تان نہیں کی، کوئی باز پرس نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ میرا جو بھی پریشانی ہے، میرا جو بھی غم ہے، میں اس کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں، وہی میری پریشانی کو دور کرے گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے جو میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوا۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بر کافر ہی ہوتے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب لوگ
وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ اب 1 سال گزر گیا، یہ لوگ اپنے والد کے حکم کے مطابق مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، انہوں نے کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے۔ یعنی کئی سال سے لگاتار قحط کا سماں ہے، آہستہ آہستہ اس کے اثرات شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ بھیڑ بکریاں بھی ختم ہو چکی تھیں، ان کی کوئی اون بھی نہیں تھی جو وہ اناج کی قیمت کے دے سکتے۔ تو کہتے ہیں وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کر دے دیجئے۔ یعنی ہم جو چیزیں غلے کی قیمت ادا کرنے کے لیے لائے ہیں وہ بہت کم ہیں اور ناقص مٹیریل کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے غلے کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں خیرات بھی دیجئے۔ یعنی انتہائی خراب حالات کی وجہ سے اب ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، تو آپ کے سے درخواست ہے کہ اس دفعہ کچھ غلہ آپ ہمیں خیرات میں بھی دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ساری صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی کہ اپنے بھائی ان کے کس طرح سے منتیں کر رہے ہیں اور اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہم خیرات آپ ہمیں دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب ان سے ضبط نہیں ہوا، اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بارے میں ان کو بتا دیں گے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نادان تھے؟ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حرف بحرف پورا ہونا تھا جس کا ذکر سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 15 میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی، اور وحی کی ہم نے اس کی طرف البتہ تم ضرور آگاہ کرو گے اپنے معاملے میں، اور وہ نہیں، وہ شعور رکھتے ہوں گے۔ یہ اس وقت جب سارے بھائی مل کے آپ کو اندھے کنویں میں پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے دل پر یہ الہام کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بھائیوں کو یہ بات ضرور جتلائیں گے، اور یہ ایسے وقت اور ایسی صورتحال میں ہوگا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق، کہتے ہیں اذ انتم جاہلون، تم نہ سمجھ تھے، نادان تھے، اس لیے تم سے ایسا ہو گیا۔ سوچیں ذرا اپنے آپ کے بارے میں، ہمارا کوئی بدخواہ ہمارے سامنے آ جائے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو اور بہت بڑی زیادتی کی ہو، اور ہم بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتے ہوں، اور ہم کہہ دیں کوئی بات نہیں، تم سے نادانی میں ہو گیا۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ کریں گے؟ ایسے ہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان تو ہمیں ظرف بڑا ہونے ہی نہیں دیتا ہمارا۔ وہ کہتا ہے موقع ملا ہے، تمہارے پاس اتھارٹی ہے، ساری کسریں نکالو ورنہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ یہاں آپ دیکھیں پورے قصے میں یوسف علیہ السلام کی کہیں عزت کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کتنی دفعہ معاف کر رہے ہیں؟ جب کہا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، بالکل خاموش، درگزر کر دیا۔ یہاں پر اتنا بڑی زیادتی انہوں نے کی کہ کنویں میں ڈال دیا، لیکن کہہ رہے ہیں اذ انتم جاہلون۔ یہ یاد رکھیں بلند اخلاق سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی، اور یہی اخلاق ظاہر کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں پھر ہم انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھائیوں کو دیکھیں ذرا، جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ، اب بھائی جو چونکے ہیں، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا تم یوسف؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنا ٹف ٹائم تھا۔ پہلے تو اندھے کنویں میں گرائے گئے، پھر منڈی میں بیچے گئے، اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ قید خانے میں جانا پڑا اور کئی سال قید میں گزارے،
لیکن کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. انہو من یتقی و یصبر، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی جس کے اندر تقوی اور صبر کی کوالٹیز ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تقوی ہے ہمارے اندر، اللہ کے ہونے کا احساس. اگر ہمارے اندر واقعی تقوی کا وہ لیول ہو نا جو اللہ کو مطلوب ہے، تو یقین کریں ہم کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، کبھی کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتے، کبھی کسی پہ شاؤٹ کر ہی نہیں سکتے، کبھی کسی کی برائی کر ہی نہیں سکتے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کر نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی جائے تو اتھارٹی ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے. یہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کے ہونے کا احساس کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس سب کے لیے صبر چاہیے، اور یہ دونوں کوالٹیز جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ محسن ہیں. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. اب اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ ظلم اور زیادتی ہماری ہی طرف سے ہوئی تھی. قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس سے صرف ایک جملہ کہہ کے ختم کر دیا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی شخصیت نظر آتی ہے یہاں اخلاق کی بلندیوں پہ، کہ اپنے خطا کار بھائیوں کو غیر مشروط طور پہ معاف کر دیا. بھائی تو اندھے کنویں میں پھینک کے فارغ ہو گئے تھے، انہوں نے تو سمجھا تھا کہ بس ہماری جان چھٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بچا رہا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے تدبیر کر رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہیں ایک بلند مقام دینا تھا، انہیں نبوت سے بھی سرفراز کرنا تھا اور دنیاوی طور پہ بھی کامیاب کرنا تھا. اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے زیادتی ہو رہی، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کر رہے تھے. تو جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، مشقت آئے، کوئی پرابلم آئے، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر آج تنگی ہے تو کل اللہ آسانی ضرور دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو اس موقع پر تقوی اور صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے کردار کا بڑا پن نظر آتا ہے. بڑے بھائیوں کو کس طرح ایک لمحے میں معاف کر دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے مخالفین جن کے جرائم کی فہرست بہت لمبی اور سنگین تھی ان کو بھی معاف کیا تھا. اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی قول کا تذکرہ کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا انا اقول کما قول اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب قافلہ چلا تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا، اسی لمحے کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو پہنچ گئی. اس سے پہلے ایک طویل عرصے تک آپ نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید کر لی تھیں، لیکن ان کو کوئی خوشبو نہیں آئی تھی. تو کوئی نبی ہو، ولی ہو، کسی معجزے یا کرامت کا ظہور کسی بھی شخصیت کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. وہ جس کو جس وقت جو علم چاہے عطا فرما دے، اس کے ہاتھوں جو چاہے وہ دکھا دے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
اب گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، یعنی آپ کو تو شروع سے ہی وہم ہے کہ یوسف زندہ ہے اور آپ کو اس کے دوبارہ ملنے کا یقین ہے، یہ آپ کے ذہن پر اسی وہم کا اثر ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہی پرانے خیالات یوسف کی خوشبو بن کے اب آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گھر والوں کا رویہ پھر کتنا نیگیٹو ہے کہ ظاہر ہے ان کے بزرگ ہیں، بھائی تو یا نہیں ہیں، ان کی فیملیز تھی نا جو پیچھے یہ بات کر رہی ہیں، تو کس طرح سے وہ بات کر رہی ہیں کہ آپ تو وہ، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لولا ان تفندون، تم اگر یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ وہ پیغمبر تھے نا، جانتے تھے، لیکن گھر والے پھر ان کو تان و تشنی پہ اتر آئے اور کہا کہ آپ کو تو وہم ہو گیا ہے اور آپ کو تو لگتا ہے کہ یوسف کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، زندہ ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ ایک دن ان کے بیٹے سے ان کی ضرور ملاقات ہوگی۔